میں ہوں خدیجہ راٹھور۔ آج صبح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم اپنا اہداف حاصل کر چکے ہیں، چند ہفتوں میں ایران پہ مزید حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو واپس پتھر کے دور میں لے کر جائیں گے جہاں سے وہ پہلے آئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاسم سلیمانی اس وقت اگر موجود ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ انہوں نے قاسم سلیمانی کے قتل کا بھی اعتراف کیا ہے۔ دوسرے ممالک کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ یا تو امریکہ سے تیل لیں یا پھر تھوڑی ہمت کریں اور ابنائے حرمت سے جا کے اپنا تیل لے کر آئیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مزید کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایران نے اس تقریر کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل پہ کئی میزائل داغے، اور اسرائیل جو اس بات کو مانا کرتا تھا کہ ان کے پاس انٹرسیپشنز موجود ہیں، بیٹریز موجود ہیں، وہ ناکام ہوتی دکھائی دی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد جو ہے وہ صورتحال کس جانب جائے گی۔ جو ہی ان کی تقریر ختم ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ وزراء کا اجلاس ہوا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ اور دیگر جو ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہیں انہوں نے شرکت کی، اور پھر بات وہی آ گئی کہ آیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو نچلا طبقہ ہے اسے ریلیف دیا جائے گا۔ اس وقت ایران کی جانب سے میزائل داغے جا رہے ہیں اسرائیل پہ، اور پہلے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دیں گے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، آلدو وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے، جو اعلیٰ سطح کے افسران موجود تھے ایران میں انہیں ہم نے شہید کر دیا۔ اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بیگ چغتائی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے وقت کا۔ ناصر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج تقریر کی ہے جس کے بعد جنگ کی شدت میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعتراف کر لیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور اب مزید حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن جو سٹیٹمنٹ تھا وہ کافی مختلف نکلا۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پیکج آف کنٹراڈکشنز ہیں، مجموعہ تضادات ہیں، ہر گھنٹے بعد ان کا بیان بدلتا ہے۔ تو مجھ سے کل بھی غیر ملکی چینل سے پوچھا تھا کیا کہیں گے، میں نے کہا وہ وہی کہیں گے جو پہلے کہتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہیں گے، کوئی جنگ بندی نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، دھمکیاں ملیں گی، اور اگر آپ میرا ٹائم اس پر ضائع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ مطلب ٹرمپ کے بارے میں کوئی تجزیہ کرنا بالکل وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ وہ ایک ایسا ہی شخص ہے جن کے بعد تقریر کے بعد ان کے بارے میں بہت سے ٹویٹس آئے ہیں جن میں انہیں لونیٹک، پاگل، ایک بھٹکا ہوا انسان، ایک بھٹکا ہوا مسافر، ایک ایسا صدر جس نے امریکہ کو شدید ترین خطرات میں ڈال دیا ہے۔ ریسیشن آنے والا ہے امریکہ میں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، خطرہ یہ ہے کہ یہ ریسیشن ڈپریشن نہ بن جائے۔ بڑا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو یہ خود امریکہ کے لیے بڑا خطرناک ہے، پھر ظاہر ہے ہمارے لیے بھی خطرناک ہے۔ خلیج کے ملکوں کا انہوں نے کہا ہے، سنا ہوگا آپ نے غالباً، کہ ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ بھائی خاک تحفظ کیا آپ نے ان کا؟ خلیج کے ملکوں پر دھڑا دھڑ میزائل گر رہے ہیں، ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا طیارہ جو ریفیولنگ کے لیے ہوتا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو اب مطلب ٹرمپ کی تقریر میں کیا تھا، آئی ڈونٹ نو کیا تھا۔ ان کی تقریر میں وہی کچھ تھا جن کی سرخیاں پہلے آپ لگا چکے ہیں اور آئندہ لگاتے رہیں گے جب تک جنگ بند نہیں ہو جائے گی۔ ان کا جواب ایرانی اسپیکر نے دیا ہے یہ کہہ کر کہ اگر تم میرے گھر پہ حملہ کرو گے تو میں بیوی بچوں سمیت مقابلہ کروں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پریزیڈنٹ نے کہا ہے ان کے کہ اگر کوئی امریکی فوجی ایران میں داخل ہوتا ہے تو وہ بچ کے نہیں جائے گا۔ تو اس کے بعد مطلب نہیں ہے کہ ایران میں آئیں، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ایران میں آئیں، وہ حاضر ہوں، تشریف لائیں، اپنے فوجی بھیجے، اپنے میرینز بھیجے۔ 4000 میرینز گلف پہنچ گئے تھے اسی کام کے لیے، خار جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے۔
अभी तक आए नहीं ईरान को। अच्छा नासिर साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच की थी, इस पे बीबीसी ने भी कमेंट किया है कि उनकी जानिब से कोई नई बात नहीं की गई है। और क्या अब हम देखेंगे कि बूट्स ऑन ग्राउंड का अक्सर जिक्र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो ईरान में हो सकता है? बीबी अगर बूट मैंने अर्ज किया ना कि 4,000 महरीज उन्होंने भेज दिए थे इसी मकसद के लिए, फिर मस्जिद कुमक भेज दी, और अब तक वो लैंड नहीं कर पाए हैं ईरान के अंदर। मैं जी। हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। मैं जानता हूँ कि अमेरिका को किसी मुल्क में, अगर आप शुरू करें वियतनाम, क्यूबा, कंबोडिया, इराक और अफगानिस्तान में, यहाँ कामयाबी नहीं मिली। शकेस तो ये है, एक आध जगह बराबर रहा शायद। वियतनाम में बहुत लोग मारे इन्होंने, बॉम्बिंग की बहुत ज़्यादा, लेकिन वियतनाम से इनकी 52,000 लाशें, डेड बॉडीज आई थी, जिनके बाद जंग से तौबा कर ली गई थी। लेकिन फिर एक झूठे इल्ज़ाम के तहत इराक पे अटैक किया गया कि वो मौलिक हथियार रखता है, जैसे कि ईरान में कहा गया। बाद में इंक्वायरी हुई, कमीशन बैठा, उस दिन इल्ज़ाम ही गलत था, तो ये भी गलत साबित हुआ। अफगानिस्तान पर अटैक किया गया, डिस्निंग कट्टर बॉम्ब मारे गए पहाड़ों को तबाह करने के लिए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से आखिर में क्या हुआ? जूते, असला, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और रॉकेट सब छोड़ के भागे वहाँ से। तो ईरान को भी देख लें, ईरानी ज़्यादा सख्त हैं, ज़्यादा तैयार हैं। मैं बता दूं आपको मैं कि ईरान में ठीक है पासदान मौजूद है, ईरान में फ़ौज जी। मौजूद है, ईरान में सब मौजूद है, लेकिन ईरान में एक और तंजीम है, उसका नाम है बसीज। उसके 10 जी। लाख रजाकार हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो मोहल्लों गलियों के अंदर है। तो फिर मोहल्लों गलियों में लड़ाई होगी, उसके बाद कहाँ तक घुसेंगे, कहाँ तक अच्छा दाखिल नासिर होंगे। साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कासिम सुलेमानी का भी जिक्र किया, उनके कत्ल का भी एतराफ किया, और ये भी कहा कि अगर वो आज मौजूद होते, जिंदा होते, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस पे क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है सूरत हाल क्या मुख्तलिफ होती? सूरत हाल मुख्तलिफ ही होती कि अमरीकी फ़ौजियों पर इराक में और दूसरे इलाकों में ख़तरनाक हमले हो रहे होते। कासिम सुलेमानी एक बड़ा जनरल था जिसका बदला अब तक जी। ईरान ने नहीं लिया है, जिसके कत्ल का बदला, कत्ल खुद तस्लीम कर रहे हैं ट्रंप साहब कि अमेरिका ने कराया था, उसका बदला नहीं लिया। इस्माइल हानिया का कत्ल तेहरान में होता है। आप देखें मुखबरी का निज़ाम बिल्कुल। कि इस्माइल हानिया तेहरान में मेहमान के तौर पर आए हुए हैं, एक तकरीब में शिरकत के लिए, एक तकरीब में शिरकत के लिए, और उन्हें खिड़की से रॉकेट मार दिया जाता है। उसके बाद ये देखें कि ईरान में पहला अटैक होता है, और पहले अटैक के बाद तमाम साइंसदां अपने घरों में शहीद कर दिए जाते हैं। तो ये तो ईरान की कमज़ोरी है, और जो उन्होंने कहा है सच कहा है कि अगर कासिम सुलेमानी होते, जनरल कासिम सुलेमानी शहीद, तो आज बहुत मुख्तलिफ होता ईरान, ईरान की सूरत हाल। बिल्कुल ठीक है नासिर साहब, इस पे आपसे मजीद भी बात करेंगे, और ये जो सिचुएशन है इस वक्त मशरिक वस्ता की, उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के हवाले से। पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ऐलान कर देंगे कि मैं ये जंग जीत चुका हूँ, और कुछ हद तक उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है, लेकिन साथ ही इस बात का भी इंदिया दे दिया है कि ईरान पर मजीद हमले किए जाएंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है मशरिक वस्ता की, वो किस तरफ जाती दिखाई देगी आइंदा के कुछ हफ्तों में। एहसन अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और इनके हमरा हैं डॉक्टर नियाज मुर्तजा, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। नासिर बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, तो उनसे हम बात कर रहे थे। रुक कर लेते हैं एहसन अहमद साहब का। एहसन साहब, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को आप कैसे देखते हैं? और यूं ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर खत्म की, उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं इसराइल पे, कई मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मौका दिया। अच्छा, अगर एक लफ्ज में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को सम अप किया जाए तो
It can best be summed up as disappointment. कोई नई चीज नहीं थी। राइट। वही रिटोरिक जो वो पहले कई दिनों से बोल रहे हैं कि हम ईरान को पत्थर की एज में वापस भी भेज देंगे, हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, और ये कि हुर्मस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो खुलवाना चाहता है वो खुलवा ले, और हम इसको इसी तरह छोड़ के चले जाएंगे, और हम ये जंग जीत चुके हैं, हमारे अहदाफ पूरे हो चुके हैं, हम इसको मजीद जंग को तेज करेंगे और 2 से 3 हफ्ते में इस जगह से चले जाएंगे, चाहे हुर्मुज खुले या ना खुले, क्योंकि हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। जी। ये जब से जंग शुरू हुई है, अमेरिका में जो एवरेज गैसोलीन की कीमत थी $3.4, वो अभी एवरेज तमाम स्टेट्स के अंदर तकरीबन $4 पे जा चुकी है। और ओक्लाहोमा जैसी कुछ स्टेट्स में, क्योंकि वहां पे स्टेट्स जो हैं वो अपना ऑयल की पेट्रोल की कीमत खुद तय करती हैं, तो ओक्लाहोमा जैसी स्टेट में $5.89 तक भी जा चुकी है। और जितनी क्लोज नेट सोसाइटी डिपेंडेंट हैं ये एक दूसरे के ऊपर, जब तेल की कीमत ऊपर जाती है तो वहां पे हर मुल्क में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, हर मुल्क में हर चीज महंगी हो जाती है। इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मॉर्गेजेस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसके रिप्रिकॉशंस इंटरनली एक्सटर्नली लेकिन तो एसएम अमेरिका साहब, को यहाँ है। पे डोनाल्ड ट्रम्प दीगर ममालिक से ये कह रहे हैं कि आप अपना जहाज ले जाएं, अपना हुर्मस, और अगर वहां से भी तेल आपको नहीं मिलता तो आप अमेरिका से खरीद सकते हैं। इसमें भी जरा कमेंट कीजिएगा। जी, जहाज वहां ले जाओ से तो सिर्फ सीधी सी एक बात नजर आती है कि ये बेबसी लाचारगी का आलम है, कि जिसपे पहले वो कहते थे कि जी मैं पूरी दुनिया का पुलिसमैन हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो अपने एलाइज के पास मिन्नत तरले करते रहे कि जी कोई अपना जहाज भेज दे। जर्मनी रिफ्यूज्ड, यूके रिफ्यूज, स्पेन ने बड़ा सख्त स्टांस लिया, साउथ कोरिया रिफ्यूज, फिर अपने एक हरीफ चाइना को उन्होंने कह दिया कि आप अपने जहाज ले आए। किस किस के आगे हाथ जोड़ेंगे, किसके मिन्नत तरले करेंगे? सब ने कह दिया है कि जी हम नहीं करेंगे। यूके प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी कि हम और बहुत सारे ममालिक के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, कि 35 मुल्क, जिसका वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो इसमें हमारे साथ, बट पोस्ट वॉर। फ्रांस की तो सदर ट्रंप ने अपनी स्पीच में कह दिया कि जी इमैनुअल ट्रंप, मैक्रोन जो है, उसने कहा जी मैं अभी जहाज नहीं भेज सकता, जंग के बाद भेजूंगा। इससे ज्यादा दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, उससे बड़ी हिस्ट्री में इतनी फौज नहीं आई। $900 बिलियन का उनका डिफाई बजट है, अगले साल के लिए $1.5 अरब का बजट मांग रहे हैं। और लाचारगी का ये हालत है कि अपने हरीफ जो हैं, जो पार्टनर्स हैं, अलायंसेस हैं, उनसे उनसे मिन्नत तरला करते फिर जी। रहे हैं। और अभी तो ये कह रहे हैं कि मैं नेटो छोड़ दूंगा, तो छोड़ जाए। जी। इस उससे इस वक्त आई थिंक नेटो ने एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि ये जंग हमारी नहीं है, और ये तो एक बुल इन द क्रॉकरी शॉप है, और वो ऐसा बुल जो अपनी क्रॉकरी शॉप अपने साथ साथ लेके फिर रहा है कि जहां दिल करे उसके अंदर घुस जाए। तो वो हर 6 महीने बाद ये किसी ना किसी जंग में घुसे होते हैं। तो ये जो नेटो का अलायंस है, वो इस मकसद के लिए नहीं कि एक पार्टनर जो है जब दिल करे जंग में घुस जाए और बाकी सारे उसके पीछे आर्टिकल 5 लगा के उस जंग के अंदर शामिल हो जाए। सो ये आई थिंक अमेरिका को फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी ग्लोबल आइसोलेशन का अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक इसराइल के पीछे उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। इस वक्त कोई उनके साथ नहीं खड़ा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर न्यास ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वेनेजुएला पे हमला किया, फिर कहा क्यूबा को भी नहीं छोड़ेंगे, फिर फ्रांस के वजीर आजम पे भी तनकीद की, और ईरान जंग में जो है वो भी मुलव्वस हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उसे आप कैसा देख रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें एक एक दिन बहुत अहम होता है आपकी इलेक्शन पॉलिसीज के लिए, आपकी मुहिम के लिए। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो टफ टाइम मिल सकता है। जी बिल्कुल, जो है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अमेरिका में, वो तो बिल्कुल उनके खिलाफ है। यानी सूरत हाल ये नहीं है कि यूरोप जो है वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, या यूरोप ये कह रहा है कि जी ये हमारी जंग नहीं है। अमेरिकी खुद जो है वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं है। 65-70% जो है ओपिनियन पोल्स ये आ रहे हैं कि अमेरिकी जो है वो इस जंग के सख्त खिलाफ हैं। तो ये अमेरिका की भी जंग नहीं है, ये अमेरिका में एक बहुत ही छोटे से तबके की जंग है, जो जिसको ऑयल और जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जब उसमें तेजी आती है तो वो तबका जो है फायदा उठाता है। ये सिर्फ उन लोगों की जंग है
اور اس کی جو ہے ایک بہت بھاری کاز جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو بھی اٹھانی پڑے گی. مسئلہ یہ نا کہ ٹرمپ کا تو یہ آخری ٹرم ہے, اسے کوئی اتنی فکر نہیں ہے کہ آگے کیا ہو نہ ہو, اسے تو دوبارہ اب الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا نا, تو وہ تو اس حساب سے چل رہا ہے. مگر ریپبلکن پارٹی ایسی جگہوں پہ وہ سیٹیں ہار رہے ہیں. فلوریڈا جو کہ پکا گڑھ ہے ریپبلکن کا, ایسی سیٹ جہاں پہ 15-20 سال سے ڈیموکریٹس نہیں جیتے تھے, وہاں پہ اب جو ڈیموکریٹ جیت رہے ہیں. تو ہر حساب سے جو ہے وہ نقصان تو ہونا ہے. امریکہ کی اکانومی کا جو ہے وہ بٹا بیٹھ رہا ہے. بس جو کچھ لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہم نے وینیزویلا میں ایک کڈنیپنگ کر لی گینگسٹر سٹائل, اسی طرح اگر ہم ایک مرڈر کر لیں گے اب مافیا سٹائل آیت اللہ خمینائی کا, تو یہاں پر بھی ایک بہت ہی جو ہے سیدھی سادھی حکومت آ جائے گی جو ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی. تو وہاں پر تو اس سے اور بھی زیادہ جو ہے سخت حکومت آ گئی ہے. اس سے پہلے ایران نے کبھی جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند نہیں کیا تھا, نہ اتنے جی سخت حملے کیے تھے جتنا اب وہ جو ہے مشرق وسطیٰ میں کر رہے. تو یہ تو ہر طریقے سے جو ہے ان کا بس نقصان پہ نقصان ہوئے جا رہا ہے. اب ان کا میرے خیال ہے بس یہ کوئی وہ رہ گیا ہے مصرف کہ جی جتنا نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں ملیٹریلی ایران کو اور اکنومیکلی. مگر جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وقتی جو ہے نقصان ہوگا, اور ایران جو ہے پھر اس سے کافی آسانی سے جو ہے ریکور کر لے گا, اور پھر جو ہے وہی صورتحال ہوگی کہ ایران جو ہے ان کا سخت دشمن ہوگا. تو ان کو ناخن چنے تو چبا دیے ہیں ایران نے. بالکل ٹھیک ہے. ناصر بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ گارڈین کی جانب سے اور کافی ایسے جریدے ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل جریدے, کہ یو اے ای جو ہے وہ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کی کھل کر حمایت کر سکتا ہے, اور آئندہ کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ یو اے ای کی جانب سے یعنی کہ ان کی سرزمین سے جو ہے وہ ایران پہ حملے کیے جا سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے یہ ہیئر سے ہے, وہ بات بھی آئی ہے, آج ٹیلی ویژن میں بھی تھا کہ یو اے ای جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے یو اے ای کا نقصان ہوگا بہت زیادہ, پھر یو اے ای اوپن دشمن ہو جائے گا. ابھی تو ایران اٹیک کر رہا ہے امریکی ٹھکانوں پر بقول اس کے, لیکن اس کے بعد وہ اوپن انیمی ہوگا اور ڈکلیئرڈ انیمی ہوگا. میں آپ کو بتاؤں دوسرا حصہ جو ہے اس کا, دونوں ذات بہت زبردست باتیں کی ہیں, احسن صاحب نے بھی, ڈاکٹر نیاز صاحب نے بھی اس کے کئی پہلو پرتیں کھولی ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ بحرے کے عمان میں اور ایران میں آج ایک معاہدہ ہوا ہے, اور بڑا بس معاہدہ ہے, وہ ہے آبنائے ہرمز کی, آبنائے ہرمز سے جہاز رانی کو ریگولرائز کرنے کا. تو یہ بہت اسٹرینج ہے کیونکہ عمان بحر عمان پہ قابو رکھتا ہے, وہاں سے اسی قبائل جو ہیں ان کے اٹیک ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ باب المندب ایک بہت زبردست علاقہ ہے, گزرگاہ ہے, آبی گزرگاہ, جہاں سے جہاز آتے ہیں, تجارتی جہاز آتے ہیں, تیل لے کر آتے ہیں, آپ میں ہرمز سے کم نہیں ہے. وہ بھی ایران بند کر سکتا ہے. جب وہ بند کرے گا تو یو اے ای پر براہ راست اثر آئے گا. اور دیکھیں یو اے ای جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, کئی ریاستیں شامل ہیں, اس کو نقصان میں رہنا پڑے گا ہر صورت میں, کیونکہ سعودی اب تیار نہیں ہے. کل جو مذاکرات ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, شرم نہیں آتی ان کو, گالی دینے کے بعد پرنس محمد کو پھر کال کر رہے ہیں ان کو وہ حمایت کے لیے. وہ تیار نہیں ہیں وہ لوگ, نہ قطر تیار ہے, نہ سعودی عرب تیار ہے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے. وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے ہماری جنگ نہیں ہے. یورپ جیسے کہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ایس صاحب نے بھی کہ یورپ ہی نہیں برطین میں. اچھا بیگ صاحب, کچھ ایسی ذرائع ایسی خبریں بھی دے رہے تھے کہ سعودیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا امریکہ کو کہ آپ ان کی ایران کی تیل کی تنصیبات پہ ریٹیلیٹ کریں, حملے کریں. اس طرح کی بھی کچھ سٹیٹمنٹ آئے تھے, لیکن ظاہر ہے اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں, ٹرمپ نے تو خود کہا ہے نا کہ ابھی تک ہم نے اٹیک نہیں کیا ہے تیل کی تنصیبات پہ. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. تیل کی تنصیبات پہ اٹیک ہوا ہے, تیل کے ذخائر پر اٹیک ہوا ہے, اور جزیرہ خارق پہ اٹیک ہوا ہے. جزیرہ خارق لوگ اندھے نہیں ہیں کہ نہ دیکھ سکیں, ویڈیوز ہیں وہاں کی موجود, خود تسلیم کیا انہوں نے
کہ ہم نے خاک پر اٹیک کیا ہے، اس پر قبضہ بھی کر لیں گے ہم. خاک سے 92% آئل ایران کا وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے خاک. صحیح. تو اٹیک تو کر چکے ہیں، اب کیا اٹیک کریں گے، کہاں کہاں اٹیک کریں گے، کتنی منہ کی کھائیں گے، کیا سیونگ چاہیے، بتا دینا ہے. ایک بار صدر ٹرمپ بتا دیں تقریر کر کے انہیں فیس سیونگ کیا چاہیے، وہ دے دیں گے، ڈاکٹر صاحب بھی دے دیں گے، ایسے صاحب بھی دے دیں گے، میں دینے کو تیار ہوں، آپ دے سکتے ہیں تاکہ جنگ تو بند ہو نا. جی. وہ ہم انہیں کہہ دیں کہ جی آپ نیکسٹ ٹائم پھر پریزیڈنٹ ہوں گے، نیکسٹ ٹائم پھر پریزیڈنٹ ہوں گے آپ. تو کہہ سکتے ہیں، یہ امریکہ نہیں کہہ سکتا. امریکی اس وقت جب جنگ شروع ہوئی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جی. پاپولر ریٹنگ 27% تھی جنگ کے بعد، اور آج پتہ نہیں کتنی گری ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، 20 سے کم بالکل. ہوگی. اور مظاہرے بھی ان جاری کا ہیں جو اور عوام بھی سڑکوں اپنا پہ آ ٹی گئی وی ہے. ہے، ان کا جو اپنا ٹی وی ہے جہاں سے وہ اینکرز کو لاتے ہیں، بناتے ہیں ترجمان، فاکس ٹی وی، وہ کریٹیکل ہو رہا ہے، تو باقی کیا رہ گیا. بالکل ٹھیک ہے. احسن احمد صاحب، یہ جو تقریر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس تقریر کے بعد ان کو خود ہی منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن پاکستان بھی مذاکرات کر رہا تھا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے، وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، اور چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ترکیہ مصر کے وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، اور پھر یوں لگ رہا تھا کہ مذاکرات ہو جائیں گے. لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں، ہمیں گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کوئی دے نہ سکا، ایون پاکستان نے بھی شاید اس سے گریز کر لیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کیسے کیسے گارنٹی کوئی بھی دے سکتا ہے. ایک تو وہ آپ سمجھ لیں ایک نشے میں دھت ہاتھی ہے، جس کا جب دل کرے کسی بھی حصے کے اوپر کو وہ رونگنا چلے جاتے ہیں. اور اس ہاتھی کو چلانے والا ایک چھوٹا سا ملک ہے، جو خود امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ تھی نہیں، ہمیں اس میں دھکیل دیا گیا. اور آپ مارکو روبیو نے خود کہہ دیا کہ کیونکہ اسرائیل نے حملہ کرنا تھا تو اس کے جواب میں ایران نے کرنا تھا ہم پہ، تو ہم نے پری ایمپٹیو کر کے ہم نے حملہ کر دیا. دیکھیں، جب کوئی بھی ملٹری آپریشن پلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس جنگ کو شروع کرنے کے ریزنز ڈھونڈے جاتے ہیں، قانونی بھی اور پولیٹیکل بھی. اس کے ساتھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی بنائے جاتے ہیں، اور ان پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو ملٹری آبجیکٹیوز میں کنورٹ کر کے پھر ایک اینڈ سٹیٹ اسٹیبلش کی جاتی ہے کہ ہم جب یہ اینڈ سٹیٹ، ویدر اٹ از پولیٹیکل چینج ہے، کسی علاقے میں اس پہ قبضہ کرنا ہے، کوئی بیہیویئرل چینج لے کر آنی ہے، وہ سب چیزیں جب اچیو ہو جائیں گی تو ہم جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں. ان بٹوین آپ کچھ موقعوں پہ ایگزٹ پوائنٹس دیتے ہیں اپنے پلان کے اندر کہ ہم یہ جب کریں گے تو ہم نیگوسیشن آفر کریں گے. اب اس جنگ میں ٹرمپ صاحب کا سب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس چیز پہ انہوں نے جنگ شروع کی وہ تھا رجیم چینج، جس کو کل اپنی تقریر میں انہوں نے نفی کر دیا کہ رجیم چینج تو ہم چاہتے ہی نہیں تھے، اور اگر چاہتے بھی تھے تو رجیم ہم نے چینج کر لی ہے. پھر انہوں نے ان بالکل. بٹوین کہا کہ جی ہم نے میزائلز کو تباہ کرنا تھا، میزائل آج تک چل رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایران سے ٹوٹل سرنڈر چلنا ہے، وہ ہر روز 9 بجے کے بعد سڑکوں پہ نکل کے اپنے ملک کے ساتھ سولیڈیرٹی کے جلوس نکال رہے ہیں. کس سرنڈر کی بات کر رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مقصد تھا ہرمز کو کھلوانا، جو کہ جنگ سے پہلے کھلی بھی تھی، جو آپ کی وجہ سے بند ہوگی ہے، پوری دنیا اس کی وجہ سے بھگت رہی ہے. پھر اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جی. وہ کھلے یا نہ کھلے ہم چلے جائیں. سو پولیٹیکل اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز کے جو گول پوسٹ ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. ملٹری نے ایک کوانٹم اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے کیپنگ ان ویو کہ جی ہمیں کیا آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے. جب آپ آبجیکٹیو چینج کر رہے ہیں تو آپ وہ یو ایس ایس ٹریپولی بھی منگوا لیں، یو ایس ایس باکسر بھی منگوا لیں، 82nd ایئر بورن کو بھی وہاں پہ لے آئیں. جب آپ کا آبجیکٹیو سیٹ نہیں ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں، ملٹری نے بھی کچھ آبجیکٹیو کس کو سامنے رکھ کے چلنا ہوتا ہے نا. وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح تو نہیں کہ جس طرف دائیں چلے جائیں اور فوری بائیں طرف جانے کو کہیں تو وہ بائیں طرف چل جائیں. ایسے جنگ نہیں لڑی جاتی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نیاز، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ تقریر کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، گراف جو ہے وہ اوپر چلا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ اجلاس بھی ہوا، وزراؤں نے شرکت بھی کی، اور اب ایسی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں پھر ایک بار جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا. آپ نے حرمت سے پاکستان کے 2 جو جہاز تھے انہیں اجازت ملی جانے کی، تو پھر کیا اس طرح سے ایران کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے جہازوں کو جو ہے وہ گزرنے دیا جائے تاکہ پاکستان کے صارفین پہ مزید اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے؟
نہیں خیر وہ تو کر سکتے ہیں آپ کہ ایران نے تو بلکہ 20 جہازوں کی دے بھی دی جی ہے اجازت، بالکل. مگر پھر بھی جو پرائس ہوتی ہے نا آئل کی، وہ گلوبلی ڈٹرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ جب تک مسئلہ رہے گا، پوری عالمی منڈی میں جو ہے تیل کی قیمت اونچی رہے گی، تو پھر مجبوراً پاکستان میں بھی وہ تیل کی قیمت جو ہے وہ اونچی رہے گی، اور ہمیں جو ہے پھر کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ تو کرنا پڑے گا. ابھی جو ہے ایک ایڈجسٹمنٹ تو خیر ہوا تھا، مگر اس کے بعد جو ایک اچھی ترکیب یہ نکالی کہ انہوں نے خالی ہائی آکٹین کی قیمتیں بڑھائی، جو کہ صرف بڑی بڑی گاڑیاں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا اثر غریبوں پہ نہیں پڑا. پھر اب دوسرا ایک شاید پلان ہے کہ یہ کوئی ایپ لانچ کر رہے ہیں کہ جس سے جی موٹر سائیکل اور یہ جو ٹرائی سائیکل وغیرہ ہیں ان لوگوں کو تھوڑی سستی مل جائے گی. مگر ظاہر ہے پاکستان کے اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف پروگرام میں بھی پھنسا ہوا ہے پاکستان، تو آئی ایم ایف کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے. تو اس چیز کے لیے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہے تو آگے چل کے ایک دو ہفتے بعد پھر ہمیں آئل کی پرائسز بڑھانی پڑیں، اور ظاہر ہے اس کا پھر ہماری اکانومی پہ اثر تو پڑے گا ہر طرح سے. ابھی ہم انفلیشن پہ قابو ہم نے کر لیا تھا، پھر یہ انفلیشن بھی بڑھ سکتا ہے. اگر انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کم نہیں کر سکتا. انٹرسٹ ریٹس کم نہیں ہوتے تو پھر یہ کہ ڈیٹ بڑھتی ہے حکومت کی، پھر آپ کا جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو پاتی کہ کیونکہ کاسٹ آف بورنگ زیادہ ہے، ریمیٹنسز پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو 4-5 طریقوں سے اس کا جو ہے پاکستان کی اکانومی پہ اب بھی برا اثر پڑ سکتا ہے. ابھی تک تو اتنا اثر نہیں پڑا، ریمیٹنسز بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں، انفلیشن بھی اتنا نہیں بڑھا، مگر اگر یہ 2-3 ہفتے میں ختم ہو جائے تو لیکن پھر ڈاکٹر شاید صاحب اتنا کیونکہ اثر ایران نہیں پہ پڑے گا. پابندیاں بہت ہے، اگر ایران پہ پابندیاں لفٹ کر لی جائیں، جس کا ذکر بھی کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو پھر اگر پاکستان ایران سے تیل لے سکتا ہے تو پاکستانیوں کو اس سے خاصا فائدہ ہوگا. نہیں اب میرا تو ایسے آثار تو نہیں لگ رہے کہ یہ ایران پہ سے جو ہے پابندیاں ہٹانے کے لیے یہ تیار ہو جائیں گے. وہ تو تب ہونا کہ اگر کوئی مذاکرات ہوں لینے دینے کی بنیاد پہ. ان کا تو اب ارادہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ بس لڑتے رہیں گے اور یونیلیٹرلی پھر ایک دن جو ہے یہ اعلان کر دیں گے کہ جی ہمارے آبجیکٹیو اچیو ہو گئے. 2025 میں بھی یہی ہوا تھا کہ کوئی نیگوشیٹڈ اینڈ تو نہیں تھا نا، وہ بھی ایک بس انہوں نے یونیلیٹرلی اعلان کر دیا تھا. تو اگر انہوں نے یونیلیٹرلی یہ اعلان کرنا ہے اور اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو یہ نہیں سینکشنز وغیرہ اٹھنے کی بات امیجیٹلی تو نہیں ہوگی. کوئی 4-6 مہینے بعد اگر کچھ ایسی بات چلے تو وہ الگ چیز ہے، مگر امیجیٹلی تو مجھے کوئی ایسے آثار نہیں لگ رہے کہ اب یہ جو ہے میڈیشن کو تو یہ ہمیشہ جو ہے دھوکے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، کہ وہ عمان اچھا خاصا کہ تقریباً جو ہے ہر چیز مان لی تھی ایران نے، جو اس نیوکلیئر پابندیاں یہ لگانا چاہ رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے حملہ کر دیا. تو اگر کوئی پڑے بھی میڈیشن میں تو وہ تو پھر اپنی عزت کھونے کا بھی وہاں پہ چانس ہو جاتا ہے نا. تو یہ تو بالکل ہی جو ہے جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے ایک پاگل ہاتھی کی طرح. اور یہ ریپبلکن پارٹی کا جو الیکشن سمبل ہے وہ بھی اتفاق سے ہاتھی ہے. تو یہ تو بالکل ہی پاگل ہاتھیوں کی طرح جو ہے بیہیو کر رہے ہیں، ان پہ کوئی نہیں ٹرسٹ کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ناصر بیگ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جنگ مزید چند ماہ تک چل سکتی ہے؟ کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ جنگ جب تک چلتی رہے گی جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہو جاتی. اور ایران کی جانب سے 5 نکات جو ہے وہ بھی دیے گئے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے 15 نکات دیے. دونوں نے ایک دوسرے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو نہیں مانا. کیا کہیں گے؟ اچھا اگر ہم نظر رکھیں خبروں پر تو 3-4 روز پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ بس بند ہونے والی ہے. وائس پریزیڈنٹ ڈی وینس بہت لبرل آدمی ہے، ان کی فون پہ بات ہوئی نتن یاہو سے کہ ہم جنگ بند کر رہے ہیں. نتن یاہو نے ان کو بہت سنائی، انہوں نے یاہو کو بہت سنائی، یہ باقاعدہ تکرار ہوئی ہے. مارک ریبیو پرو اسرائیل ہیں، لیکن امریکہ میں امریکی کابینہ اور پینٹاگون میں تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، جیسے کہ بات ہو رہی تھی. حقیقت یہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جنگ میں شامل ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکی عوام کو بہت سخت خطرات لاحق ہیں، امریکی معیشت کو، امریکی سلامتی کو. دیکھیں جب دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار ایٹمی جہاز جرالڈ فورڈ مار کھا کے بھاگتا ہے، جس پر 17 طرف سے اٹیک ہوتے ہیں،
और फिर आप बुश को भेज देते हैं, आप किसी और प्रेसिडेंट के नाम को भेज देते हैं, फिर बॉक्सर की बात भी हो रही है। तो बॉक्सर के साथ भी ये होगा, 17 ड्रोन आएंगे, वो अटैक करके चले जाएंगे। बुश के साथ भी यही होगा, 17-18 ड्रोन आएंगे। टेक्निकली बता रहा हूं मैं आपको कि ईरान जी इस जंग की तैयारी 40 साल से कर रहा था। बिल्कुल। ईरान को अंदाजा था, ईरानी थिंक टैंक ये सोचते थे कि इसराइल और अमेरिका मिलेंगे और कभी ये पॉइंट आएगा कि दोनों मिलकर हम पे हमला करेंगे। अभी यह पॉइंट है कि इसराइल ने हमला किया, अमेरिका ने साथ दिया है। तो ये 40 साल तैयारी जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये ना समझिए कि इसराइल के पास मिसाइल खत्म हो गए, उनके पास मिसाइल्स हैं। इसराइल को अर्थ स्टेशन की सहूलत हासिल है। अब वो जिसने भी दिया आपको पता है कि जो बताता है कि जी कहाँ अटैक करना है, क्या टारगेट है। हमारे साथ भी यही हुआ था, हमको भी पता था कि हमें किस जगह पे मारना है, जहाज कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये पूरी सूरत हाल बहुत अमूमी नहीं, ये खुसूसी है। ईरान एक खास जंग लड़ रहा है, ईरान का बच्चा बच्चा तैयार है। मैंने बताया आपको बसीज वालों का, मैंने बताया आपको जैसे कि जी बात हो रही थी कि ईरान को कभी फतह नहीं हुई वियतनाम से अफगानिस्तान तक, कोई विक्ट्री डे नहीं है उनका, हर जगह वो जंग बंद करके भागे हैं। तो यहाँ भी ये हो सकता है, मेरी दुआ है कि यहाँ भी जंग बंद कर दें, वो भाग जाएं, चले जाएं, भाई बस हो गया, बहुत हो गया। फिर ईरान को देखें कि ईरान क्या करता है उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। एहसन अहमद साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर खत्म की तो उसके बाद हमने देखा कि ईरान की जानिब से भरपूर रिटेलिएट किया गया। इसराइल के कई शहरों पे जो है वो मिसाइल दागे गए। सबसे पहले तो इसराइल ये कहता था कि हमारा दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई भी ममालिक जो है वो हम पे मिसाइल नहीं दाग सकता। जिस तरीके से ईरान ने खलीजी ममालिक में मिसाइल दागे, इंटरसेप्शन बैटरीज की कमी हुई, तो खलीजी ममालिक में जो बैटरीज मौजूद थी वो इसराइल मुंतकिल कर दी गई अमेरिका के कहने पे। तो क्या इन तमाम चीजों को, सिनेरियोज को देख के ये लग सकता है कि खलीजी ममालिक और अमेरिका के बीच में एक ब्रीच आ सकता है, एक डिफरेंस, इसको एक तलखी आ सकती है? आसान अल्फाजों में ये कहा जाए कि अमेरिका जो कुछ भी करता है वो इसराइल को बचाने के लिए करता है, उसके फेवर में करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं, साउथ कोरिया से भी जो उन्होंने एक थार्ड, जो टोटल थार्ड की 8 ये टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इसकी 8 बैटरीज हैं। एक बैटरी उसकी साउथ कोरिया में भी लगी थी और वहां से भी उन्होंने उसको मूव करके इसराइल की तरफ मूव किया है। क्योंकि जब ये इसराइल ने ईरान ने रिटेलिएशन शुरू की है, तो उसके जितने भी आईज एंड ईयर्स जहाँ पे रडार स्टेशन थे, ओमान में, कतर में, बहरीन में, बगदाद में, इन सब जगहों पे जहां जहां पे इनके मुख्तलिफ रडार स्टेशन से, उन सबको तबाह किया गया। और इसमें एक थॉट प्रोसेस ये है कि जब ये जंग खत्म होगी, वो जो एक अमेरिका की छांव में एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना हुआ था मिडिल ईस्ट का, जिसमें तेल को डॉलर में ट्रेड किया जाएगा, अमेरिकन बैंक्स के थ्रू किया जाएगा, और उसके बदले में अमेरिका एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा मिडिल ईस्ट स्टेट्स को, वो आर्किटेक्चर जो है वो चैलेंज हो गया है। अब इसके जंग के बाद उस आर्किटेक्चर को क्या बड़ा और मजबूत किया जाएगा और उसमें अमेरिका की और ज्यादा प्रेजेंस वहां पे शो देखी जाएगी, या उस आर्किटेक्चर में नए पार्टनर्स जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। अब वो पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान हो सकता है? क्या यूरोपियन कंट्रीज में हो सकते हैं? यूरोप के कुछ लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं। एरिया में लार यूनियन पे थोड़ा सा दूर है, म्योते पे ये फ्रांस की बेसेस मौजूद हैं, यूके का कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद है, चागोस आइलैंड के ऊपर अमेरिका की अपनी एक और बेस मौजूद है। सो ये आर्किटेक्चर इस जंग के आखिर में एंड पे जाके सामने आएगा, और इसमें मिडिल ईस्ट की जो अरब रियासतें हैं वो अपनी सिक्योरिटी को कंटिन्यू करेंगे किसी और को सबलेट करने के लिए, या वो ये डिसाइड करते हैं कि इनफ इज इनफ, अब हम अपनी सिक्योरिटी को खुद देखेंगे। क्या ईरान क्या हमारे लिए बाकी एक खलीजी कंटिन्यू ममालिक थ्रेट जो हैं रहेगा, या वो पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा कर सकते हैं जिस तरीके से सऊदीया ने किया? अगर मुआहिदा नहीं भी होना, तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि बहुत सारी अरब रियासतों के अंदर ऑलरेडी हमारी मिलिट्री की बड़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन मौजूद है, सऊदी अरब के साथ भी, कतर के साथ भी, बहरीन के साथ भी।
کویت کے ساتھ بھی ایسا ایسا بہتر ہو رہی ہے، عمان کے ساتھ بھی ہماری ملٹری کوآپریشن بہت اچھی ہے. سو پریزنس تو ہماری آلریڈی یہاں پہ ہے. پاکستان کی جو ڈپلومیٹک الائنمنٹ ہے، ہم کبھی بھی کسی ایک پرٹیکولر بلاک کا حصہ بننے پہ راضی نہیں ہے. بس ہماری ڈپلومیٹک پوسچرنگ میں یہ مناسب چیز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اور اس کے اندر کولیکٹیو ڈیفنس کے لیے بھی جو ضروریات ہیں، آپ دیکھیں گلف آف ون جب ہوئی تھی اور جب جس بھی مقصد کی وجہ سے ہوئی تھی اس میں پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا، بٹ ایک لمیٹڈ آبجیکٹو کے لیے، اور وہ تھا پروٹیکشن آف حجاز کے لیے. اس کے بعد جب تو یمن کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے ایک بڑا میچور سٹانس لیا کہ ہم اس جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے اور یمن میں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جو انٹرسٹ ہے، اسٹیٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیراماؤنٹ رہتا ہے کسی بھی ایکشن میں گھسنے کے لیے. اگر اس سٹیج کے اندر ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اف ناٹ الائنس بٹ پارٹنرشپس کرتے ہیں جو آلریڈی موجود ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، تو ان کو مضبوط ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر نیاز، ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اقوام متحدہ میں محمد صفا نامی شخص نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ خبر بھی لیک کی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں ایران پہ، کیونکہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے، رجیم چینج نہیں ہو سکی، اب نائر ہرمز کو نہیں کھولا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ حماقت کر سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ نوبت اس حد تک آئے گی، کیونکہ ایٹمی حملہ اگر کرے نا تو وہ پھر اس کا اثر ایران تک محدود نہیں رہے گا، وہ پھر آس پاس کے ملکوں تک جائے گا. یہ سارے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، پھر اس کا اثر جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ پڑے گا. تو میرے خیال میں اس ایکسٹریم پر تو شاید نہ جائے. اب جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک دو ہفتے یہ اور جنگ کریں گے، جتنا یہ میکسیمم ملٹری اور اکنامک نقصان ایران کو پہنچا سکتے ہیں، اس امید پہ کہ ایران پھر ریکور نہیں کر پائے گا 5-10 سال تک یہ کریں گے. نہ میرے خیال میں کوئی لینڈ انویژن کا مجھے اس وقت چانس نظر آ رہا ہے، کیونکہ اکنامک اور پولیٹیکل اثرات جو ہیں اتنے زیادہ وہ آ رہے ہیں امریکہ میں کہ کوئی میجر ایکسپینشن ہوتا ہوا تو مجھے نہیں نظر آ رہا. بس یہ اپنی وہ نکالنے کے لیے، خفت مٹانے کے لیے تھوڑے بہت حملے اور کریں گے، اور پھر امید یہی ہے کہ اس کو یہ ختم کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نیاز احسن احمد صاحب، نثار بیگ صاحب، آپ کے وقت کا. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، آج کا ہاٹ ٹاپک یہی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد یہ انڈیا تھا، یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے. وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایران میں رجیم چینج لے کر آ گئے ہیں اور ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں. لیکن اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ آئندہ مزید 2-3 ہفتوں تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. بیک ٹو سٹون ایج کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم ایران کو پتھروں کے دور کی طرح پیچھے دھکیل دیں گے، پیچھے لے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کی سچویشن کو ہینڈل کس طریقے سے کیا جائے گا، اور پاکستان کا اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی بھی گفتگو ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور جس طریقے سے وزرائے خارجہ پاکستان آئے تھے تاکہ مذاکرات ہو سکیں. تاحال مذاکرات میں ڈیلے ہے اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو مذاکرات نہیں ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.